دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرے والد صاحب ایک معلم ہیں۔ میرے والد صاحب جب یہ اشعار پڑھا کرتے تھے تو اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھے ان اشعاروں کی سمجھ نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میرے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو، اور وہ حادثہ اس پتھر کے مانند ہو جو آپ کڑے تالاب میں پھینکتے ہوں اور اس میں وہ موجیں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں بھی ایک حادثے کا شکار ہوئی، اور اس حادثے نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور میرے والد صاحب کی کہی ہوئی اشعاروں میں سے کچھ اشعاروں کی یاد دلائی۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرے دوستو، میری زندگی کا حادثہ کچھ اس طرح تھا کہ میری ایک چلبل سی سہیلی تھی جو ہر وقت شرارت کرتی، کھیل کود میں مصروف رہتی، جس طرح بچے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک دن وہ آئی اور اس نے کہا کہ میری شادی ہے۔ میں نے والہانہ اٹھ کر اس کو مبارکباد دی۔ ہم سب سہیلیاں بہت خوش تھیں۔ ہم نے کہا کہ ہم ناچیں گے، ہم گائیں گے اور سجیں گے۔ جس طرح ہم گڈا گڈی کی شادی کو انجوائے کرتے تھے، اس طرح اس کی شادی کو ہم نے انجوائے کیا۔ کبھی کبھار ہم اس کے گھر جایا کرتے تھے تو اس کے ساس ہمیں ڈانٹتی کہ اب اس کی شادی کی ہو گئی ہیں تو اب یہ نہیں کھیلے گی۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اسکول آئے گی، لیکن وہ اسکول نہیں آئی۔ ہم نے اسکول میں فنکشن رکھا اور اس میں اس کو بلایا اور وہ آئی۔ ہم سب پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے، وہ اکیلی پریشان سی بیٹی تھی۔ ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آج کل میں بہت بیمار رہتی ہوں، اور اس کے چہرے پر اور اس کے وجود پر زخموں کے نشان تھے۔ اور ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے بجلی کے تار سے مارا ہے۔ اور یہ سن کر مجھے بہت برا لگا، اور مجھے بہت میں خفا ہوئی۔ وہ جو ہم سوچ رہے تھے حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میرے لیے رشتہ آیا، لڑکا ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ دادی نے فوراً ابو کو بلایا اور کہا کہ یہ بڑی ہو گئی ہیں، اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ ابو اپنی نصیحت اس وقت بھول گئے تھے، لیکن مجھے ابو کی نصیحت یاد تھی۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میں کچھ کرنا چاہتی تھی، میں کچھ بننا چاہتی تھی۔ ابو مجھے سونے کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے تھے۔ میں سنتے ہی فوراً اپنے دوست، اپنے محسن، اپنے چچا کے پاس گئی، اور میں نے ان کو سارا ماجرا سنایا، اور میں نے ان سے کہا کہ میں اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ چاچا نے مجھے سمجھایا اور مجھے اپنے رائٹس کے بارے میں بولا، مجھے جو ہمارا پدرسری نظام ہے اس کے بارے میں سمجھایا، اور ہم ابو اور چچا کے دادی کے پاس گئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دادی نے ہمیں خوب ڈانٹا، اور دادی نے کہا کہ چچا سے کہا کہ اس کو کیا سکھا رہے ہو، اور میں نے اٹھ کر، چاچا نے مجھے لاء کے بارے میں بتایا تھا، چائلڈ میرج کے، تو میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرے گی تو میں آپ پر کیس کر دوں گی۔ اور چاچا اور مجھ سے کہا کہ کل سے آپ پر اسکول بند، آپ اسکول نہیں جائے گی اور گھر کے کاموں پر دھیان دو۔ تو چچا نے پھر سمجھانے کی کوشش کی اور وہ مان گئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک تعلیم یافتہ خاندان میں بچپن کی شادی کو برا نہیں سمجھا جاتا تو میرے ارد گرد غریب غیر تعلیم یافتہ خاندان میں لڑکیوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔
اور میں نے دیکھا کہ 7 سال کی عمر میں لڑکی کی بچپن میں شادی کروائی جاتی ہیں اور پھر اس کا شوہر اس کا ناک کاٹ دیتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 12 سال کی عمر میں ایک لڑکی کی شادی کروا دی جاتی ہے اور اس کا شوہر کلہاڑی سے اس کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے. اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان مظلوم لڑکیوں کی آواز بنوں گی اور میں اس جبر کے پنجرے کو توڑوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا. میں نے ہر گھر پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا. میں نے ہر در پر دستک دینے کی ٹان لی. میں نے پیرنٹس کو سمجھانا شروع کیا. میں گھر گھر جاتی تھی. کسی نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو، کسی نے کہا یہ فحاش ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی. میں نے اپنی کوشش کی. میرے ساتھ اور لڑکیاں شامل ہونے لگی اور ہم نے سوچا کہ ہم کمیونٹی تھیٹرز کریں گے عوام کی آگاہی کے لیے. ہم نے لیجسلیٹرز کے ساتھ سیشنز لیے کہ کم عمری کی شادی کے خلاف وہ قانون سازی کرے. ہم نے امام صاحبان کے ساتھ سیشنز لیے کہ وہ اپنے خطبوں میں کم عمری کی شادی کے خلاف بولیں، کیونکہ ان کی بات مانی جاتی ہے. اور ہماری انہی کوششوں کو انٹرنیشنل کوریج ملی اور باہر ممالکوں نے ہمارے کام کو سراہا اور مجھے انٹرنیشنل ایوارڈ ملا. لیکن سب نے کہا کہ حدیقہ کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے، لیکن وہ میرے لیے ایوارڈ نہیں تھا، وہ میرے لیے موقع تھا. میرے خواہش کے مطابق میں نے اپنی آواز پورے پاکستان تک پہنچائی. اگر آج بھی مجھے ٹیڈکس پہ بلایا گیا ہے تو آج میں خوش ہوں کہ آج میرے ساتھ اور لوگ شامل ہوں گے، اور آج بھی میں سورا جیسے فرسودہ رسم اور کم عمری کی شادی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہوں. میں جبر کی اس پنجرے کو توڑ سکتی ہوں تو آپ نہیں. ایک اور بس کہنے کی ضرورت ہے. One human being with conviction can bring the real change. Thank you so much.